الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البغاضة من الإيمان، إن البغاضة من الإيمان، إن البغاضة من الإيمان. وقال في رواية: ألا إن الدين النصيحة، ألا إن الدين النصيحة، ألا إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم، وفي رواية لأئمة المسلمين وعامتهم. وقال في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائی ہو اور پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، میں کوئی پرایا نہیں ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ اسی گاؤں کا، اسی قوم کا ایک فرد. مقرر کی حیثیت سے آج میری بات کو مت سننا. مقرر کی حیثیت سے باتیں سنی جاتی ہے تو ٹال دی جاتی ہے. عامل کی حیثیت سے سننا. جب کوئی آدمی کسی عامل کے پاس جاتا ہے پریشان ہونے کے بعد، تو ہماری بہن بھی بہت غور سے سنتی ہے، ہمارے بھائی بھی غور سے سنتے ہیں. گھروں میں حالات ہے، عامل صاحب کیا عمل کرنا ہے، دن میں کتنے وقت پانی چھڑکنا ہے، سمجھ نہ آئے تو پوچھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ عامل کی بات کو جتنا دھیان سے سنا جاتا ہے اتنا ایک عالم کی بات کو دھیان سے نہیں سنا جاتا. اس لیے ذرا نظریہ بدلیے. میں انشاءاللہ گھروں کے حالات کے نسخے بھی بتاؤں گا، تجربات کی روشنی میں بتاؤں گا. لوگوں کے گھروں میں حالات آئے، کچھ پڑا، کیا ملا اور کہاں سے گڑبڑی ہو رہی تھی. میں وہ باتیں آپ کے سامنے کچھ تجربات کی روشنی میں جو کارگزاری آئی ہے لوگوں کے پریشانیوں کی، وہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں اور میری عزیز دینی بہنوں، یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھا دو کہ گھروں میں چین، سکون، اطمینان، رحمت اور برکت لانے کا مدار 100% دین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دین ہے، میری بات کو دھیان سے سننا. 100% دین ہے. نماز بہت اچھی ہے، لیکن غصہ اعلیٰ درجے کا ہے. یہ صاحب غصے کے راستے سے حالات میں آئیں گے. بہو ہاتھ سے جائے گی، بچہ نافرمان بن جائے گا، بیٹی بھی باغی بن جائے گی، ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی بھاگ جائے. دیندار تھا آدمی، غصے کی لائن سے بے دین اور جاہل تھا. نماز کا دیندار ضرور تھا لیکن غصے کے لائن سے بے دین تھا. ہمارے اکابرین پاگل نہیں تھے،
جو اپنے غصے کے علاج کے لیے کبھی جایا کرتے تھے کہ کہیں غصے کے نتیجے میں میرا گھر برباد نہ ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت غصہ قابو میں نہیں ہے، لکھنؤ میں ایک بیپاری کے پاس جا کر کے بیٹھو۔ وہ بیپاری ایسا تھا، گاہک کتنے ہی پریشان کرے وہ مسکراتے چہرے سے جواب دے۔ سب اچھا ہے، غصہ بے قابو ہے، یہ غصہ خودکشی کروا سکتا ہے، یہ غصہ بچے کو مروا سکتا ہے، یہ غصہ بیوی کو طلاق دلوا سکتا ہے، یہ غصہ کئی کورٹ میں لے جا سکتا ہے اس کو کہ غصے کے لائن سے بھیجی ہے۔ ماشاءاللہ سب اچھا ہے، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، بے شرمی کے راستے سے حالات میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے اور وہ لڑکی اس لڑکے کو اٹھا کر جائے، خاندان میں عزت چلی گئی، اللہ ناراض ہو گیا، بچوں کا باپ تھا، کوئی عزت نہیں رہی اس کی، کیوں؟ دیندار تھا، حیا کے لائن سے جاہل تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی گلی گلی میں گھس کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ الحیاء کلہ خیر، حیا ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں شرمانا نہیں چاہیے، آپ نے فرمایا دعو، جانے دو بھائی، شرم کرنے دو، شرم تو سراسر خیر اور خیر ہی کی چیز ہے۔ سب اچھا ہے، لالچ بہت ہے، بس پیسے پیسے پیسے، چین نہیں ملے گا انہیں، دوپہر کی نیند بھی نہیں ملے گی جی، اور یہ ایسے لالچ میں پڑے گا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ لالچ لون تک پہنچا جائے، کہ لالچ بری بلا ہے۔ کہ کیا ہوا کہ پارٹی اٹھ گئی، لالچ میں آئی تھی، اس لیے تو باقاعدہ ہمارے اکابرین اپنے دلوں سے لالچ کو نکلواتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ محلے میں اگر چاکلیٹ مانگتا پھرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لالچی بچہ ہے، تو ہم تو بڑے ہیں، تو اگر ہم اس بچے سے زیادہ اگر ہم لالچی بنے تو جیسے وہ بچہ تانا دینے کے قابل ہے اور لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، ہم باپ ہونے کے ناطے سے اس بچے سے زیادہ لالچی ہے، اور لالچی بنے بنے اتنے بنے سود میں ہاتھ ڈال دیا۔ سود میں ہاتھ ڈالنا یعنی بھو اور گوبر میں ہاتھ ڈال دینا، یہ تو دل ہمارے کالے ہو گئے ہیں، ورنہ ہمارے اکابرین کو بھو اور گوبر کی طرح بدبو آتی۔ حضرت استاد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھاتے تھے، تقریباً 45 کے قریب حج کیے، اور حضرت نے کہا تھا چھتا مسجد میں بلی آئے کوئی نہ ہٹائے، تمہیں کیا پتا وہ بلی نہیں ہوتی، وہ جنات ہوتا ہے جو ہماری مجلس میں آیا کرتا ہے، اور اللہ پاک سے بڑا مقام دیا تھا۔ فرمایا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ 45 حج کیے، آخری سال میں حج میں نہیں گئے، پھولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، حضرت دہلی کے ہسپتال میں داخل تھے، تو حضرت چادر اوڑے ہوئے ہیں اپولو ہاسپٹل میں، اور کہہ رہے میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں۔ صبح مفتی ابراہیم صاحب گویا کہ حضرت مفتی ابراہیم صاحب نے پوچھا پانڈوری ہے کہ حضرت آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ فرمایا بیٹا ابراہیم بیت اللہ میرے پاس آیا اور یوں کہا مفتی محمود تمہارے بغیر بیت اللہ سنا ہے، تم کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا میں کیسے آؤں، میرے تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ بیت اللہ نے کہا میں آپ کی عیادت کے لیے آتا ہوں۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی، فرمایا ان کے والد ماجد حافظ حامد حسن صاحب بہت بڑے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ایک جیب میں مدرسے کے پیسے رکھتے تھے، دوسرے جیب میں اپنے ذاتی پیسے رکھتے تھے۔ ایک اللہ کا ولی مجذوب کی شکل میں آیا اور یوں کہا غریب ہوں مجھے کچھ دے دو۔ مفتی صاحب کے والد صاحب نے مدرسے کے پیسوں میں سے 1 روپیہ نکالا، بھول گئے اور مدرسے کے پیسے میں سے 1 روپیہ دیا۔ اس مجذوب نے سونگ کر کے کہا بھو اور گوبر دیتے ہو، بدبو آتی ہے اس میں سے۔ اب مفتی صاحب کے والد صاحب شک میں پڑ گئے، کیا ہوا؟ تب پتا چلا کہ میں نے مدرسے کے پیسے دیے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کے والد صاحب نے کہا بھائی پیسے لاؤ، اپنے جیب میں سے پیسے دیے، اپنے ذاتی پیسے دیے۔ کہا
اب اس میں سے خوشبو آتی ہے، حلال کی خوشبو آتی ہے، حرام کی بدبو آتی ہے، کالے کپڑے پر دھبا لگ جائے پتہ نہیں چلتا، اور سفید ریشم کے کپڑے پر مکھی بھی آگھان کر دے دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ بھائی گناہ کرتے کرتے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ گناہوں پر گناہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ علی ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک جوان آیا، اس کے دل میں کسی لڑکی کا عشق تھا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، آنکھیں نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا اپنے دل میں کسی لڑکی کو لے کر آتے ہو، اس لڑکی کے ایسے کپڑے ہیں، اس لڑکی کے ایسے جوتے ہیں۔ حضرت نے پورا نمونہ بتایا، وہ آدمی شرمندہ ہوا، حضرت بھول ہو گئی۔ جاؤ بیٹا پہلے استغفار کرو، معافی مانگو، اور اس کے بعد ہمارے پاس آؤ۔ تنہائی میں گیا، رویا اور بہت رویا، پھر آ کر کے معافی مانگ کر کے آیا۔ مفتی صاحب نے کہا اب ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس بیٹھو۔ دیوبند میں ہمارے ساتھ سورت کا ایک صاحب پڑھتے تھے، وہ بعد میں مولانا بن گئے، پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، مفتی محمود صاحب کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب کی خدمت کرنے کے لیے پاؤں دبانا شروع کر دیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ مفتی صاحب سوئے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر کے پاؤں دبانا شروع کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے چادر ہٹائی، کس منحوس نے ہاتھ لگایا ہے؟ فجر تو پڑی نہیں ہے اور یہاں ہاتھ لگانا شروع کر دیا، پانی پانی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جب صاف ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار کا کیا معاملہ ہوگا؟ سب اچھا ہے، ماشاءاللہ تہجد کے پابند ہے، اشراق بھی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے۔ کل بچہ باغی بن کر کے اس باپ کی عزت کا ڈھنڈورا پیٹے گا۔ تہجد کا پابند آدمی تھا، تربیت کے معاملے میں جاہل جٹ ہے، اجہل ہے، تربیت نہیں اس کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس آیت کا خطاب سب سے پہلے صحابہ کرام ہے، سب سے پہلے ابو بکر کو کہا جا رہا ہے، حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے، اپنے کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ اپنے فیملی کے ساتھ رہو، بال بچوں کے ساتھ رہو۔ بچے کی نگاہ ادھڑی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹا کیا سوچتا ہے تو؟ کچھ اور سوچ رہا ہے تو؟ کہاں تیری نظر پڑی تھی؟ شام ہوتے ہوتے باپ نے پہچان لیا تو وہ بچہ کہیں بھٹکنے والا تھا، باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں 17 سال تک میرے والد نے مجھ کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ زکریا میں چاہتا ہوں تیرے خواب میں حضور کی زیارت ہو، زکریا میں چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے درس حدیث کا کام ہو۔ مشکات شریف شروع کرائی جا رہی تھی، کہاں زکریا غسل کر کے آ، مولی یحییٰ نے بھی غسل کیا، کہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ مولی یحییٰ روئے اور بہت روئے، رو کر کے کہا میرے اللہ، میرا زکریا درس حدیث میں پاؤں رکھ رہا ہے، ہاتھ رکھ رہا ہے، موت تک حدیث کا سبق اس سے مت ہٹانا اور میرے بچے کو تیرے محبوب کا تعلق دے دینا۔ ایسا تعلق ملا ہے، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ ملک الموت سے تو دوستی ہو گئی تھی، کئی مرتبہ جوان کی شکل میں ملک الموت آپ کے سامنے آیا۔ لندن میں حضرت جا رہے ہیں اور سامنے کوئی خوبصورت جوان آیا، آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا حضرت میں ملک الموت ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا لے لو، حاضر ہے، ہم تو تیار رہتے ہیں کب بلاوا آ جائے۔ ملک الموت نے کہا حضرت مدینہ جاؤ، زادہ اللہ شرفا وعظمتا، میں وہاں آتا ہوں۔ حضرت وہاں لندن سے سفر کر کے گئے، بیچ سفر میں حضرت کو استنجا کرنا تھا اور خادموں کو کہا پیشاب کرنا ہے، لیکن حضرت ہوائی جہاز میں پیشاب کرنے سے کتراتے تھے، انگلش ٹوائلٹ ہوتا ہے، کہیں وہاں چھینٹے لگ گئے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ حضرت ٹینشن میں آ گئے، خادم ٹینشن میں آ گئے۔ حضرت نے فرمایا بچوں فکر مت کرو، چادر ڈالی اور رومال ڈالا اور دل میں اللہ سے باتیں کی، ربا مجھے ضرورت پڑی ہے انتظام فرما دے۔
ابھی 2 سیکنڈ ہوئے تھے اور الاؤنس ہوا، سخت مجبوری کی وجہ سے ہوائی جہاز نیچے روک دیتے ہیں، جس کو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونا ہو لو۔ حضرت شیخ نے گھاڑے مار کر رونا شروع کیا، او میرے ربا، میں نے اشارتاً کہا ہے اور تم نے میری بات مان لی۔ او میرے عزیزوں، ہمارا اللہ اتنا قادر مطلق ہے، کوئی جوان آئے تو صحیح صلح کر کے، کوئی آئے تو صحیح رات کے اندھیرے میں خدا سے باتیں کرنے کے لیے۔ خدا پاک کی قسم، آج تو اللہ آج کے حالات میں اللہ بہت جلد ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی بچہ اگر بہت حالات میں ہو، معذور ہو، ماں کا دل اس بچے کے بارے میں بہت تڑپتا ہے، اس کو دیکھ کر ماں بہت روتی ہے۔ آدھی رات کو بھی کوئی ضرورت پڑی، ماں دوڑی دوڑی آتی ہے۔ صحابہ مضبوط تھے، تابعین مضبوط تھے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ دجال کی آمد کے دور میں ہے، تھوڑا سا مانگیں گے، اللہ آگے بڑھ کر کے ہمارا استقبال کرے گا۔ سنو، ایک مولانا صاحب ملے۔ مولانا، میری گھر والی کی چھاتی میں کینسر ہوا۔ مول صاحب تم کو ہی سنا تھا، وہ کسی میرے باپ کو بھی نہیں سنایا، کیونکہ آپ سے تعلق ہے، یہ کہا انہوں نے، اور بچے کا بال خراب ہو گیا۔ اب تمہیں پتا ہے کہ مول صاحبوں کی تنخواہ بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، اللہ اس میں بھی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جی، سب سے پہلے دین کی ناقدری ہم نے کی ہے، دوسروں نے ناقدری بعد میں کی۔ قرآن کے پتے راستے میں ہم نے ڈالے، تب دیوالی کے موقع پر، آتش بازی کے موقع پر قرآن کے پتے وہاں پٹاخوں میں جو رکھے گئے وہ بعد میں رکھے گئے۔ مسجد کو ویران ہم نے پہلے کیا، پھر بعد میں وہ مسجد کسی اور کے ہاتھ گئی ہے۔ جی، عظمت، اور جب تک عظمت نہیں ہوگی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مجمع سن رہا ہے، صاف لفظوں میں کہوں، جب تک مسجد کو دیکھ کر رونا نہیں آئے گا اللہ نہیں ملیں گے۔ میں اللہ کے گھر آیا ہوں، دکھڑا سنانا ہے مجھے میرے زندگی کا، میرے بچوں کا بھی غم سنانا ہے، میری بیوی کی بھی کچھ کہانی سنانی ہے۔ اے اللہ، تو اور تیرا گھر اور میں ناپاک، اے اللہ میں سر کے بل آؤں۔ جب یہ بندہ رونا شروع کرے گا تب دلوں کی کیفیتیں بدلے گی۔ آج تو ہنستے ہوئے آتے ہیں، تمباکو کھاتے ہوئے آتے ہیں، تمباکو کا پاؤڈر وہاں ڈالتے ہیں چٹائیوں کے نیچے، صاف فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، اللہ نے مجھے علم اس لیے دیا، میں نے میرے استاد کے مقام کی طرف پاؤں نہیں کیا تھا۔ ادب جب تک نہیں آئے گا، ادب نہیں آئے گا وہاں تک نہیں ملے گا۔ ماں کا ادب، میری ماں ہے یہ، ان کے سامنے بولوں، میرا باپ ہے یہ، انہوں نے مجھے بڑی تربیت کی ہے، دیکھ کر کے محبت کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، دور سے استاد آ رہا ہے اور شفقت کے مارے، پیار کے مارے ادب لگا دیا۔ اب اس بچے کو اللہ اپنے خزانے سے علم دے گا۔ مجھے تو ایسے ہی سائن کی بات تھی، کہیں میں ادھر ادھر چلا نہ جاؤ۔ ادب، وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ مولانا گاؤں والے جمع ہو گئے لیکن سب خدمت کرنے کے لیے تیار تھے، پیسے کون نکالے؟ مولانا چلو آپ کی فیملی کو آپریشن کے لیے احمد آباد، بچے کو بھی لے لو، لیکن مجھے تو جیب کی فکر، پیسے ہے نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اسباب کی دنیا میں توڑ دیتے ہیں، سب سبب توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کے لیے سب سبب توڑے، بہت آگے بڑھانا تھا، باپ کو لے لیا، ماں کو لے لیا، دادا کو لے لیا، چچا کو لے لیا، بیوی خدیجہ کو لے لیا، اور طائف میں پتھر بھی مروائے۔ اللہ چاہتے تو آگ نہ آتی، کیوں ہو رہا تھا؟ رولانا تھا۔ اللہ جب کسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو رلاتے ہیں، اور رونے سے ملتا ہے، ہنسنے سے تو شیطان کے ٹولے ہی ملا کرتے ہیں، اور رونے کے نتیجے میں فرشتوں کی جماعت استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وہ مولانا کہہ رہے، مولانا میں احمد آباد گیا، لوگ میرے بیوی اور بچے کو الگ الگ دواخانے میں لے گئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ اور میں مسجد میں جا کر مولانا 2 گھنٹے رویا ہوں، اور میرے رب قرآن پڑھاتے پڑھاتے میرے بال سفید ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا،
کسی اور سے بھیک مانگوں، تو میرا قادر مطلق رب ہے۔ سن، تو نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، میں تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں، میں جانور کی پوجا نہیں کرتا، میں سورج کو نہیں مانتا، میں تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں۔ مرزا اپنے سجدے میں رویا، بہت رویا، اور روتے روتے میرا دل ٹوٹ گیا۔ مولانا صاحب جب میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، ہر ایک کپڑوں میں کوئی آدمی آیا، ہر ایک کپڑوں میں اچانک میرے سینے پر ہاتھ مارا، لا تحزن ان اللہ معک، غم مت کرو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اچانک غائب ہو گیا۔ مولانا نہ معلوم آپریشن ایسا کامیاب ہوا ہے کہ میں بھی تعجب کرتا ہوں، نہ معلوم کہاں سے انتظام ہوا، بچے کو بھی اللہ نے خوبصورت تندرستی عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، اس اللہ سے ہمارے نبی نے ہم کو جوڑا تھا، لیکن ہم کہیں ادھر ادھر بھٹک گئے۔ سب اچھا ہے لیکن بچی کی تربیت نہیں ہے۔ آج ہم تربیت کے معاملے میں ہم سب پھیلے، کہنے والا بھی ہے، ہم سب پھیلے۔ کسی نے کہا کبھی بچی کو سلائی مشین سکھانا ہے تو بھیج دیا ماموں کے گھر، ماموں کے گھر بھیج دیا، ماموں کا لڑکا تو بڑا ہے۔ ایک مرتبہ ماموں کے لڑکے کی نگاہ ہماری لڑکی پر پڑ گئی، یہ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ عشق اور مشق چھوٹتا نہیں ہے۔ ایک علاقے میں ایک لڑکی بھاگ گئی، کروڑ پتی کی بچی تھی، اب لے گیا دوسرے صوبے والا آدمی، اس بچے کو فقیر کی، اس عورت کو فقیر کی طرح رکھے۔ ہمارے پاس کارگزاری آئی، ہم نے کہا وہ عورت، وہ لڑکی بیچاری یہ کہتی ہوگی کاش میرے باپ نے میری تربیت کی ہوتی تو میری نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑتی اور میں ایسے حالات میں نہ پھنستی۔ اب چھٹنا چاہوں تو بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ تو ماں باپ کی غلط تربیت کے نتیجے میں کبھی بیچارے بچے حالات میں آتے ہیں، غلطی ماں باپ کرے بھگتے اولاد۔ اب ماموں کے وہاں بھیج دیا، لڑکا بڑا ہے، ہماری لڑکی بڑی ہے، بھول نہ کرے۔ حضرت تھانوی کا جملہ یاد رکھے، دوسروں کے جوتوں کے خاطر اپنی گٹری کو گم کر دینا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ لڑکی کی خالہ کہے بہن بچی بھیج دو گھر میں جھاڑو دینے کے لیے، گھر میں ذرا جھاڑنا ہے، بھیج دیا بچی کو۔ وہاں ہماری جو سالی ہے یعنی گھر والی کی جو بہن ہے اس کا لڑکا بڑا ہے، اب وہاں دو دو چار آتے ہوئے، اب اس لڑکی کا جہاں رشتہ کیا اس کا دل لگے گا وہاں؟ کل نکاح کے بعد سب دھاندلی ہے، دل ہی نہیں لگے گا۔ دل اس وقت لگے گا کہ ہم نے شادی تک اپنی بچی کو پاک دامن رکھا ہو۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں اور خصوصاً جوان بچیاں بھی بیٹھی ہیں، ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے وہ پیاری بہن، فرمایا میری عزیز بچیوں اپنے کو کچرا بیٹی مت سمجھو، اپنے کو معمولی مت سمجھو، مجال ہے کسی کی کوئی ہمیں غلط میسج کرے، مجال ہے کسی کی کوئی ہماری طرف غلط نگاہ ڈالے، بلکہ پاک دامن عورت تو وہ ہے کہ اگر چچا کا لڑکا گھر میں آ گیا نہیں آنا چاہیے۔ آج تو ہمارے گھر میں سب کو اجازت ہے، چچا کا لڑکا آ رہا ہے اور ماموں کا لڑکا آ رہا ہے، خالہ کا لڑکا آ رہا ہے، ہماری لڑکی سے مذاق ہو رہی ہے اور ہم نظروں میں دیکھ رہے ہیں، تو دعوت اور تبلیغ میں جا کر بھائی ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ فرض نہیں چھوٹ رہا؟ ہمارا نبی خدا پاک کی قسم اتنا غیرت مند تھا، ایک دیہاتی صحابی اللہ کے رسول کے گھر میں جھانک رہے تھے، اللہ کے رسول تیر لے کر کے تیار کھڑے ہیں، دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا میں تو انتظار میں تھا تیر کا پھل تمہارے ہاتھ میں گھسا دیتا، میرے گھر میں دیکھ رہے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا، سعد ابن عبادہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی صاحب میرے گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تو میں گواہ تلاش کرنے جاؤں گا، میں تو اسی وقت تلوار لا کر کے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا واہ واہ سعد کیسے غیرت مند ہے، پھر آپ نے فرمایا سنو سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور حضور نے فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے۔ بچے کو اپنے سے الگ مت ہونے دو، یہ مجمع بیٹھا ہے ہماری تاریخ میں ہو، ہماری بچی کبھی دکان پر نہ گئی ہو،
آپ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم نے دنیا نہیں دیکھی، ہم احمد آباد میں گئے جی، بہت بڑا آفیسر، گھر والی بڑی پوسٹ پر، پردے کی آڑ میں کہا مولانا کسی کی مجال ہے کہ ہماری طرف غلط نگاہ سے دیکھے، ہزاروں روپے کی سیلری اور اس کی تنخواہ، اور مولانا میری بچی کو کل حضور خواب میں آیا ہے، اور مولانا پورا گھرانہ تہجد کا پابند ہے، میرا چھوٹا بچہ بھی تہجد پڑھتا ہے، میری بچی بھی تہجد پڑھتی ہے، فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے اچھی اچھی پوسٹوں پر ہے، تہجد تاغا نہیں جاتی اور مکمل پردے کا اہتمام، اور ان کے معمولات میں بتاؤں حیران ہو جاؤ گا کیا معمولات ہیں ذرا۔ شادی ہونے تک اپنے بچی کی تربیت کرو، شادی ہوئی جب اس کی بیٹی جا رہی ہے، بیٹی ٹھہر، دیکھ بیٹی تیرے باپ نے تجھ کو کانٹوں میں پالا ہے، کسی غیر محرم سے بیٹی تم نے بات نہیں کی، دیکھو بیٹا اب تم جس گھر میں جاؤ گے تمہارے کوکھ سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، مولی الیاس ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، مولی سجاد ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، قاری صدیق صاحب باغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ عارف باللہ قاری صدیق صاحب کی والدہ دیوبند کو کپڑے دیتی تھی تو کہتی تھی میری بہن، فرمایا خبر رکھنا میرے کپڑے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، فرمایا کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، بیوہ ہو گئی تھی، گاؤں والوں نے کہا بہن آ کر کے انگوٹھا کر دو تم کو زمین دلوا دے، قاری صاحب کی والدہ نے کہا میں وہاں غیر محرم کے سامنے کالج میں انگوٹھا کروں چاہے میری زمین بھاڑ میں، مجھے زمین نہیں چاہیے، میرے کوکھ سے اللہ کا ولی پیدا ہو، میری یہ نیت ہے۔ اللہ پاک نے عارف باللہ قاری صدیق صاحب باغوی دیے، کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور 3 مرتبہ اللہ پاک کی خواب میں زیارت فرمائی۔ ہماری ان بچیوں میں صلاحیت ہے، ہماری بہنوں میں صلاحیت ہے، لیکن بھائی بھول ہماری ہوئی ہے۔ ہم تو مدرسے کے طلباؤں کو کہتے ہیں بچوں شادی ہو جائے عورت کو لے کر جانا ہے پرائیویٹ گاڑی کرو، پرائیویٹ گاڑی نہیں کرنی ٹیکسی میں کرنا ہے تو بیوی کو کنارے بٹھاؤ پھر بیٹھو۔ حسن بصری فرماتے کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری عورتوں کے بدنوں سے غیروں کا بدن مس ہوتا ہے، فرماتے تھے دل زندہ ہے اب مر گئے ہیں، لوگوں کا احساس کیا ہو گیا، فرمایا سب سے پہلے حیا اور غیرت گھر سے نکلتی ہے اور اس کے بعد بے دینی گھروں میں آ جاتی۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں جی۔ میرٹھ سے ایک صاحب کا فون آیا، مولانا صاحب میری والدہ نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، گھر سے نکلتی ہی نہیں، بیمار ہوتی ہے مسلح پکڑتی ہے، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور مولانا حج میں جانا ہے تو رو رہی ہے کہ بیٹا ہوائی جہاز پر دوسروں پر نظر پڑے گی تو رو رہی ہے، مولانا صاحب میری امی کو تسلی کی 2 باتیں کہہ دو، یہاں تو جانا پڑے گا، اجازت ہے اس کی۔ اپنے بچے کو روزانہ کہے بیٹا گھر سے نکلتے وقت دیکھ بیٹا تیری ماں نے تجھے پاک دودھ پلایا ہے، دیکھ بیٹا کسی غیر محرم پر غلط نگاہ مت ڈالنا، اور بیٹا درود شریف کی کثرت کرنا۔ مولانا کہتے مولانا کئی مرتبہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اور بیداری کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسجد میں بیٹھ کر کی ہے۔ آج بھول ہوئی ہے، گھر بنا لیا، کالی میں لے آئے، اچھے سے اچھے کپڑے لگ گئے، بھول گئے ہمارے نبی کے گھروں کی کہانی کیا تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے چاشت کے موقع پر میرا محبوب گھر میں آتا تھا اور چاشت کے وقت کہتا تھا عائشہ بھوک لگی ہے گھر میں کچھ ہے، فرماتے تھے حضور کچھ نہیں ہے، فرمایا عائشہ روزہ۔ دوسرے دن پھر آئے عائشہ بھوک بہت لگی ہے، فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے، فرمایا روزہ۔ 2-3 دن کے بعد آئے، فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، فرمایا حضور کہیں سے دلیا آیا ہے، کوئی دال جیسی چیز آئی ہے،
جو پنیر اور گویا کہ یہ کھجور وغیرہ سے بنایا جاتا تھا، حضرت نے فرمایا عائشہ لاؤ، بھوک بہت لگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوالے ڈالے، نماز میں چست، نمازوں میں چست بننا ہو حلال کمائی پر نظر رکھنی پڑے، ورنہ ادھر سے ہوا نکل جائے گی۔ ایک مرتبہ تبوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، کئی دنوں کے بعد آئے اور آپ کامل مرد تھے، جنتی 40 آدمیوں کی طاقت اللہ کے رسول میں تھی، یعنی دنیا کے 4000 آدمیوں کی طاقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اما عائشہ کو پتا چلا حضرت آ رہے، گھر میں جھاڑو لے لیا، صفائی کر لی، صرف بیچ میں گوڑیاٹ پر جو شہزیر ہوتا ہے وہاں حضرت عائشہ نے فوٹو والی ایک چادر حضور کی محبت میں لگا دی، حضرت آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے دروازے پر آ کر کہا اہلا وسہلا ومرحبا یا رسول اللہ۔ آپ کی سیدھی نظر پڑی، آپ غصے ہو گئے اور آپ سیدھے گئے، چادر کو کھینچا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چادر کو ہٹایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس لیے کہ اس میں تصویر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب تک میں نے چادر کو نہیں کاٹا وہاں تک اللہ کے رسول کو چین نہیں آیا۔ یہ ہے تربیت، محبت، سونے کا لقمہ کھلاؤ اولاد کو، لیکن تربیت کے معاملے میں آنکھیں لال ہو۔ فرمایا، ہمیں ایک مولانا نے کہا مولانا ہم شادی شدہ ہو گئے، عشاء کے بعد تھوڑی سی دیر ہو جائے، بیٹا بتاؤ کہاں گئے تھے؟ ایک مرتبہ لیٹ ہو گیا، میرے والد نے مجھے کہا باہر مرغے بن جاؤ، شادی شدہ لیکن باپ کی عالم، ایسی تربیت مولانا میرے والد کی تربیت نہ ہوتی تو آج ہم نہ بچتے۔ آج تو لڑکوں کا کیا معاملہ ہے، ہماری لڑکیاں چچا کے لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے بازار، ماموں کے لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، بہنوئی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور دیکھو ایک غلطی کہاں ہوتی ہے، سنو، ہماری بڑی لڑکی کو ڈلیوری کا معاملہ آیا تو کہا کہ امی ذرا بہن کو بھیج دو۔ ہاں بہن بیٹی بھیج دیتے، بھیج دیا۔ وہاں ہمارے داماد، وہاں داماد ہے، لڑکی تو ابھی چارپائی میں ہے۔ اب وہاں یہ ہے کہ لڑکی تو بڑی لڑکی تو وہاں ولادت اور ڈلیوری کا معاملہ ہے، چھوٹی لڑکی گئی خدمت کر رہی ہے، خدمت کرتے کرتے سالی کا دل لگ گیا بہنوئی کے ساتھ۔ ایسے بھی کئی گھر ویران ہو گئے۔ میرے سامنے کی کارگزاری ہے، بھابھی سے دیور کا دل لگ گیا اور ایسا دل لگا کہ دو بھائی مارنے کے لیے تل گئے۔ ایک بھائی نے گھر چھوڑ کر گاؤں چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی غلطی سے اولاد بیچاری آپس میں دکھی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو اگر چین سے رکھنا ہے تو تربیت کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہم اپنی بڑی لڑکی کو کہیں بیٹی وہاں میری بچی نہیں آئے گی، ایسا کرو میری لڑکی کو میرے یہاں بھیج دو، ذرا لڑکی کی خدمت کرنے میں کیا نقصان ہے، ہم اس کی چارپائی سنبھالیں گے، ہم خدمت کریں گے، لیکن وہاں کو لڑکی نہیں آئے گی اس لیے کہ وہاں دوسرے لوگ بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور میں میری لڑکی کے بارے میں غفلت نہیں کروں گا۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، گھر کے سامنے آم کا درخت لگا دو، چیکو کا درخت لگا دو، کتنی خبر رکھتے ہیں کوئی جانور آ کر کھا نہ جائے۔ تو لڑکی یہ مستقبل کی کمپنی ہے، اس کے پیٹ سے مولانا الیاس پیدا ہوں گے، اس کے پیٹ سے مولانا علی میاں پیدا ہوں گے، اس کے پیٹ سے مولانا سجاد پیدا ہوں گے اور اس کے پیٹ سے وقت کے مولانا یوسف پیدا ہوں گے، لیکن شادی تک کا مرحلہ کہ لڑکے اور لڑکی کی تربیت میں باپ چست رہے، جب تک باپ چست نہیں ہوگا وہاں تک اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ جو فن سکھانا ہے گھر میں سکھاؤ۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جہاں رہے فیملی کے ساتھ رہے۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، لڑکے نے بتایا مولانا میرے والد صاحب باہر رہتے تھے اور میری والدہ کا کسی سے غلط تعلق ہو گیا۔ لڑکا بتا رہا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر بازار گیا اور اس کی نگاہ کہیں پڑ گئی سیدھا گھر آئے۔ پتہ چلا کہ آدمی جہاں رہے فیملی کے ساتھ رہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ مجمع سن رہا ہے،
فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جاتے تھے، فیملی کے بغیر نہیں جاتے تھے، بلکہ حجۃ الوداع کے سفر میں 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھی۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا عبدالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم آئے تھے، پوری فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے بیوی دی ہے، مرد کو اپنی بیوی سے کامل محبت کرنی چاہیے، اور عورت کو اپنے شوہر سے کامل محبت کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو اپنے لڑکے اور اس کی بہو کے درمیان محبت کے اسباب مہیا کرنے چاہیے، تاکہ لڑکے کے دل میں اپنی بیوی کے سوا کوئی نہ ہو اور بہو کے دل میں اپنے لڑکے کے سوا کوئی نہ ہو۔ جب محبت کامل ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت کامل ہوتی ہے، تو مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد بھی دیندار ہوتی ہے۔ جو ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کی اولاد گنڈے، لفنگے، بدکار، بدماش بنتے ہیں۔ شادی ہونے سے پہلے اب یہاں رشتے کے تعلق سے بات کروں، بچپن میں جو رشتے کرتے ہو کرو، دل بڑا ہو تو کرو۔ کیوں؟ مثلا میرے بچے کا رشتہ کیا کسی کی لڑکی سے، میرا لڑکا ہی بگڑ گیا۔ اب وہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ مول صاحب کے لڑکے سے لڑکی دے کہ نہ دے، اب بیچارے وہ پریشان ہے۔ وہ آ کر کہے مول صاحب آپ کے لڑکے سے میں رشتہ نہیں رکھنا، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں بھائی، بچے کی تقدیر کا رشتہ مل جائے گا، قصور میرے بچے کا ہے۔ اتنا بڑا دل ہو تو بچپن میں رشتہ کرو، ورنہ مسئلہ یہ ہے عمر لائق ہونے کے بعد لڑکے کو پوچھو اس کو وہ رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے، لڑکی کو رشتہ پسند ہے نہیں ہے، اور اگر کسی موقع پر حقیقی بھائی کی لڑکی سے اپنا رشتہ کیا ہے یا حقیقی بھائی کے لڑکے سے اپنی لڑکی کا رشتہ کیا ہے، دل اتنا بڑا رکھو، اور رکھنا چاہیے۔ اسلام 7 سمندروں سے بڑا دل رکھنے کا کہتا ہے۔ جس نے آج رشتہ توڑا ہے، شام ہوتے ہوتے اس کے گھر کی چائے پی لو۔ جس نے طلاق دی ہے، شام ہوتے ہوتے اس کے گھر پر جا کر کے چائے پی لو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ دلوں میں لے کر کے گھومنا یہ مسلمان کا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اسلام بالکل نہیں سکھاتا۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا جو رشتہ توڑے اس کا رشتہ جوڑو، جو نہ دے اس کو دو۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے جو رشتہ توڑا ہے اس کو معاف تو کرنا ہے، لیکن کپڑے کا جوڑا بھی انعام میں دے دو، اور ساتھ میں مٹھائی کا بکس بھی دے دو۔ شادی شدہ، شادی کی عمر ہونے کے بعد لڑکے کو پوچھو بیٹا رشتہ پسند ہے، زبردستی مت کرو۔ کیوں؟ زبردستی بچے کی شادی کرا لو گے اور زندگی پر لڑکے کے دل میں عورت نہیں بیٹھی تو لڑکے کی نگاہ ادھر ادھر جائے گی، گناہ میں مبتلا ہوگا، اور لڑکی کے دل میں وہ شوہر نہیں بیٹھا، زبردستی ہم نے کر دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی کی نگاہ ادھر ادھر جائے۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، ایک بڑے بھائی نے زبردستی چھوٹے بھائی کا نکاح کر دیا۔ چھوٹا بھائی نہیں بولا، زندگی بھر بھائی ادھر ادھر ہی دیکھتا رہا، اس کو اپنے بیوی سے دل نہیں لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد خود میں شہید ہو گئے۔ آپ نے پوچھا جابر شادی کی ہے؟ شادی سے پہلے پوچھا رشتہ کیا ہے؟ کہ جی حضرت رشتہ کیا۔ ارے دیکھا بھی نہیں دیکھا؟ کہ حضرت نہیں دیکھا۔ دیکھ لو، ایک مرتبہ دیکھنے کا حکم ہے، باپ یہ نہ کہے نہ بیٹا نہیں دیکھنا، نہ تنگ نظری میں مت رہو، تنگ نظری میں مت رہو۔ ہاں بچے کو اور بچی کو فرمایا شریعت نے جتنا اجازت دی ہے اتنا موقع دیا جائے، جو شریعت نے اجازت نہیں دی اگر وہاں لگے تو پھنسے، رشتہ خطرے میں۔ ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جھاڑیوں میں کھڑا ہو جاتا تھا، لڑکی گئی میں نے دیکھ لیا، تسلی ہو گئی، میرا نکاح ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر سے واپسی کے موقع پر فرمایا جابر نکاح کیا؟ کہ حضرت نکاح ہو گیا۔ کنواری سے کیا ہے کہ سنجیبہ سے کیا ہے؟ طلاق والی وہ لڑکی تھی؟ نہ حضرت طلاق والی تھی، یا ایک وفات والے شوہر کی لڑکی تھی۔ ارے بیٹا تو کنوارا تھا، کنواری سے کرتے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ابو مر گئے، میری 6 بہنیں ہیں، میں اکیلا بھائی ہوں، سب نادان ہیں، تو میں نے سوچا کہ کم از کم تجربہ کار عورت گھر میں لاؤ۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جابر تو پھر تم نے اچھا کام کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک بچے کی نفسیات کا خیال رکھتے ہیں. شادی ہوئی، اب یہ رشتہ ہو گیا، مرضی سے رشتہ ہوا. آج تو اللہ معاف فرمائے، رشتہ کرنے کے بعد پوری کی پورا ٹولہ جاتے ہیں کپڑے کی جوڑی دینے کے لیے. 1000 روپے کی جوڑی دینے کے لیے 10-12 آدمیوں کی ٹولی گئی. محبتیں اسے نہیں رہتی. سنو، ریوائی ہمارا، ان کی لڑکی ہمارے گھر میں لانی ہے، چپکے چپکے چائے پینے چلے جاؤ، بیوی کو بھی پتا دو. بھائی کو کہا بھائی یہ 1000 روپے ہے ذرا تو اب بچی کو دے دینا ذرا. بیوی کو بھی پتا نہیں ہے. وہ لڑکی کہے گی ماشاء اللہ جس گھر میں مجھے جانا ہے ان کا دل کتنا بڑا ہے. آج تو کام چھوٹا کرنا، دکھاوا بڑا کرنا. 500-600 روپے کا جوڑا لے کر گئے اور پورا محلے کا ٹولہ لے کر کے گئے اور عورتوں کا ہجوم. اللہ حفاظت فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جنازے سے آ رہے تھے اور آپ نے حضرت فاطمہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا کہ فاطمہ آ رہی ہے. صحاباؤں کو کہا تم جاؤ، سب کو جانے دیا. حضرت فاطمہ قریب میں آئی. آپ نے فرما دیکھی فاطمہ تم فاطمہ ہو؟ جی ابا میں فاطمہ ہوں. کہاں گئی تھی بیٹی تم؟ قبرستان گئی تھی. یا رسول اللہ ابا جی میں قبرستان جاؤں؟ تم نے تو عورتوں کو جانے سے منع کیا. آپ نے فرمایا فاطمہ خدا کی قسم اگر تم قبرستان جاتی تو کبھی بھی جنت کا منہ نہ دیکھتی جب تک کہ تیرا دادا نہ دیکھ لیتا. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملہ استعمال فرمایا. کیا پیار تھا آپ کو حضرت فاطمہ سے، لیکن تربیت کے معاملے میں ایسا سخت جملہ استعمال کیا ہے. مسلم شریف نے تو چھپایا ہے، ابو داؤد شریف نے اس کو بیان کیا ہے صاف لفظوں میں. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے وہاں کسی کی دعوت تھی. حضرت فاطمہ نے کہا علی ابو کو بلا لو، تو ابو شاید تھکے ہوں گے. علی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، گھر دعوت کی ہے کسی کی، آپ آؤ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آئے. اللہ اکبر. گھر کے دیوار پر حضرت فاطمہ نے کپڑا لگایا. بس وہیں سے اللہ کے رسول ناراض ہو کر چلے گئے. سلام کا جواب بھی نہیں دیا، سلام بھی نہیں کیا. حضرت فاطمہ نے فرمایا علی جاؤ، ابو کیوں ناراض ہو گئے؟ علی پیچھے یا رسول اللہ کیا تکلیف ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کی شان نہیں ہے کہ اس گھر میں جائے جس گھر میں کپڑے دیواروں پر لگائے گئے ہوں. کپڑے تو بدن پر ڈالنے کے لیے ہیں. آج دیکھا دیکھی چلنے کے نتیجے میں ہماری قوم سود میں مبتلا ہو گئی. ہماری قوم اسراف میں جانے کے نتیجے میں اسلام کی بنیاد دیکھا دیکھی بالکل نہیں ہے. آپ علیہ السلام کو حضرت فاطمہ سے کتنا پیار تھا. صرف حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا. حضور نے منبر پر آ کر کے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا ہے. علی سن لے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اگر علی کو نکاح کرنا ہو ابو جہل کی لڑکی سے میری بیٹی کو طلاق دے دے. کہ آپ نے اپنے دوسرے داماد کا تذکرہ کیا ابو العاص کا کہ میرے دوسرے داماد بڑے بھولے بھالے ہیں جن سے حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا. اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ سے. آپ سفر سے آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور حضرت فاطمہ دروازے تک آ کر ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھاتی تھی. اور جب حضرت فاطمہ حضور کے گھر جاتے تھے اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے استقبال کے لیے دروازے تک آتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھاتے تھے. ایک طرف اتنی محبت لیکن ایک طرف ذرا سا کپڑا جائز لگا دیا حضور ناراض ہو گئے. کہاں گیا تربیت کا وہ انداز؟ بچی جو کپڑے مانگے دے دو، شرط لگاؤ. کپڑے کی دکان میں جاؤ. آج تو دل دکھتا ہے خدا پاک کی قسم. میری بہنوں بھٹکل کا بازار دیکھ کر کے آؤ. بھٹکل میں کوئی عورت آپ کو نہیں ملے گی جو بے پردہ وہاں بازار میں گھومتی ہو. اور وہاں رکشاؤں میں اگر کوئی رکشا والا بھی ہوگا تو بیچ میں پردہ کر دیا جائے گا. ہائے ہائے
ایسا معاشرہ ہمارے گھروں میں کب پیدا ہوگا؟ ایک تو ہمارے گھروں میں بگاڑ یہاں سے ہوا ہے کہ عشاء کے بعد عورتیں اپنی ماؤں کے وہاں بھاگ جاتی ہے، بھائی کے وہاں جاتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، دوسروں کے تذکرے کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عمر عشاء کے بعد کوڑا لے کر مدینہ میں گھومتے تھے، اور جو باتیں کرتے ہو کوڑے لگاتے تھے۔ عشاء کے بعد باتیں کرتے ہو اور صبح سو جاؤ گے، صبح تہجد نہیں پڑھو گے، جلدی جا کر کے سو جاؤ۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں عشاء کے بعد اپنے بچوں کو سلا کر مصلے پر آ کر بھاڑے مار کر روتی تھی، استغفار کی کثرت کرتے اے اللہ یہ بچے کا پیٹ اور اس کا بدن میرے پیٹ نے تو بنایا ہے لیکن تقویٰ بنا لے، اے اللہ اس کو خوش و خضو دے دے، میرے بچے کو ولی ریاض بنا لے، میرے بچے کو ابو الحسن بنا لے۔ ماؤں کے رونے سے بچے بنا کرتے تھے۔ مولانا علی بھی ایسا فرماتے ہیں، میں 5-6 سال کا معصوم بچہ تھا اور تہجد کے موقع پر میری ماں مصلی پکڑ کر جب تہجد میں روتی تھی، ہچکیاں لے کر کے روتی تھی، اور دعاؤں میں جب میرا نام لیتی تھی میرے لیے تو عید کا دن ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ روتے روتے کہا، اے اللہ میرے علی میاں کو امریکہ لے جا، وہاں الگ الگ ملکوں میں لے جا، سعودیہ لے جا، ملکوں کا امام بنا، 100 آدمیوں کا کام لے لے۔ اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا، اے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی علی میاں کے بارے میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان زمین کی مخلوق سنے گی۔ موت سے پہلے بلایا، بیٹا علی میاں یہاں، فکر مت کرنا، تیری ماں نے مسلح تر کر کے تیری قسمت کو بنا دیا ہے۔ میری بہنوں، کیونکہ میری بہنیں بھی مخاطب ہیں، بڑی سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ میری بہنوں، فیشن بہت کر لی، کیا ملا؟ کوئی ایسی بہن ہے جس کو رات میں ایسا رونا آ جائے کہ روتے روتے اللہ کو اپنا دکھڑا سنائے؟ کوئی بہن ہے ایسی؟ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، بازاروں میں کیا ملے گا تمہیں؟ حضرت فاطمہ کا کلیجہ ہم کیوں دکھائے؟ حضرت عائشہ کا کلیجہ کیوں دکھائے؟ میری بہنوں، شوہر کمائی کر کے لاتا ہے، ادھر شوہر بازار گیا ہے، اور ادھر تم چاشت کے موقع پر مسلح پکڑ کر یوں کہہ رہے ہو، او میرے اللہ میرا شوہر بچوں کی کمائی کے لیے گیا ہے، میں اس کی فرما بردار بیوی بول رہی ہوں، میرے شوہر کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا۔ اے اللہ پاک میرا بچہ رتن پور پڑھتا ہے، میرا بچہ کاکوسی پڑھتا ہے، میرا بچہ چھاپی پڑھتا ہے، لیکن اللہ پاک میرے بچے کو نام کا مولوی مت بنانا، نام کا حافظ مت بنانا، عاشق کے قرآن بنانا۔ ادھر ماں رو رہی ہے، ماں کے رونے کے نتیجے میں ادھر بچے کا دل بدلے گا اور بچے کی کیفیت بدلے گی۔ سناؤ، ہمارے یہاں ایم پی کا ایک بچہ پڑھتا تھا، میرے پاس روتے روتے ایک دن آیا، مولانا میرا باپ شراب پیتا ہے، یہ کہہ کے رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹا مت رو مت رو بیٹا، تیرے آنسوؤں میں تاثیر ہے، تہجد اللہ نے ہمیں دی ہے، اور تہجد کی مثال ایٹم بم کی سی ہے، سارے باطل کو توڑنے کے لیے تہجد کی نماز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا، بیٹا غلطی ہوئی ہے لیکن میں معافی مانگوں گا، میں تہجد کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ بچے کو میں نے کہا 1 مہینے تک رو کر اللہ سے مانگو، اور رو خوب رو۔ علماء نے لکھا ہے نیک بچے کی دعا اللہ پاک ماں باپ کے حق میں ایسے قبول کرتا ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں، اور ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ ایسے قبول کرتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں۔ وہ بچہ رویا، 1 مہینے کے بعد خوش ہو کر کے آیا، دعاؤں سے ملتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آج صحاباؤں کے واقعات سن کر ٹال دیتے ہیں، فضائل اعمال میں ایسے بیٹھے جیسے ہماری ماں بن گئی ہو، ہم سے زیادہ سست کوئی نہیں ہوتا، جسم کا بھی خیال نہیں رکھا، خوراک کیا لینے چاہیے اس میں بھی ہم سے غلطی ہوئی۔ میرے بھائیوں، فرمایا ہمارے پاس ایک صحابہ ہے، مولانا میرے بچے کا لیور فیل ہو گیا تھا، ڈاکٹر جمع ہو گئے، ہاتھ اونچے کر دیے اور یوں کہا کفن کی تیاری کرو، تمہارا جوان بچہ دنیا سے جا رہا ہے۔ باپ کھیڑی کرتا تھا، وان چلاتا تھا، اس باپ نے مجھے سنایا، مولانا میں نے ڈاکٹروں کو یہاں چھوڑ کر مسجد میں گیا ہوں اور 2 گھنٹے سجدے میں رویا ہوں، اور میرے رب مجھے تیری ضرورت پڑی ہے، ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے، لیکن تو میرا قاتل مطلق رب ہے۔ حلال کمائی والا باپ تھا،
حلال کمائی والے کی اللہ فوراً سن لیتا ہے۔ فرمایا مولانا جب 2 گھنٹے رویا ہوں اور جب میں گیا ہوں تو ڈاکٹروں نے کہا تم نے کوئی جادو کر لیا ہے، مانو نہ مانو لیبر 100% کام کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا جادو نہیں کیا، میرے مالک سے بات ہو گئی ہے، میرے رب سے میری بات ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا علماء نے لکھا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک باپ کو اللہ نے لڑکی دی، لڑکی کی شادی ہوئی، اللہ نے اس سے بھی لڑکے دیے، نواسے ہوئے۔ اب یہ باپ گیا، لاؤ لڑکی کے گھر جاؤ، چاشت کے وقت گیا تو لڑکی چاشت کے موقع پر مسلح پکڑ کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی۔ باپ پیچھے بیٹھ گیا اور چپ کے رونے لگا۔ اچانک بچی جب دعا سے فارغ ہوئی ہے اور بچی نے پیچھے دیکھا تو باپ رو رہا ہے۔ ابو کیوں رو رہے ہو؟ بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں، دنیا میں کتنے ہی فتنے ہیں، میرے کوکھ سے اللہ نے، میرے ذریعے سے اللہ نے کیسی اولاد دی۔ بیٹی تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ابو آپ کے داماد کمائی کے لیے گئے ہیں اور آپ کے نواسے مدرسے اسکول گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لاؤ روزانہ چاش پڑھ کر دعا کرتی ہوں۔ اب بیٹا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ باپ نے سوچا دوسری لڑکی کے گھر جاؤ تو وہاں بھی مسلح رکھ رہی تھی۔ بیٹی کیا کر رہی تھی؟ ابو ابھی میں چاش پڑھ کر آپ کے داماد کے لیے دعا کر کے فارغ ہوئی ہوں اور میرے بچوں کے لیے دعا کی ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رونے والے باپوں کے بچوں کی قسمتیں بدلی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے پیسوں سے زیادہ اور ہمارے بچوں کو ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری بہنیں سن رہی ہے، کل جب ماں کا جنازہ پڑا ہو تو جوان بچہ دھاڑے مار کر رو رہا ہو، گھر والے کہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ مت رو، تجھے اللہ تعالیٰ تیرا والی ہے۔ تو وہ جوان بیٹا روتے روتے کہے مولانا صاحب مجھے اس لیے رونا نہیں آتا، ماں مر گئی، میری رونے والی ماں چلی گئی، میری ماں تہجد میں روتی تھی۔ مولانا میں نے میری ماں کو کبھی بے پردے کے ساتھ کئی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولانا میں نے میری ماں کو پہلے میں کبھی جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولانا جب ہم گھر سے نکلے میری ماں درود شریف کی تلقین کرے، میری ماں کے بدن کا کپڑا موٹا، ہم نے آج تک میری ماں کو کبھی غلط گویا کہ غفلت میں نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر بچہ روتا جاتا ہے، ہچکیاں لیتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری تربیت کی غفلتوں کے نتیجے میں ہمارے جوان بچے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے حلال کمائی، حرام کمائی جب آئے گی کپڑے اتر جائیں گے۔ یاد رکھو آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھایا جو اللہ نے منع کیا تھا تو کپڑے اتر گئے۔ ہماری عورتوں کے کپڑے پتلے ہو گئے۔ غور کرو، پہلی نحوست یہ ہے، یہ کوئی کم نحوست ہے، اللہ ہماری نہ سنے۔ جنگل میں ہمارے اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے۔ یوسف بھائی چنگواڑی ہماری قوم کا فرد تھا، افریقہ میں جاتے تھے، عشاء کے بعد سب کو سلا کر درخت کے نیچے جا کر مسلح پکڑ کر ہچکیاں لے کر کے روتے تھے۔ افریقہ والوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا یہ صاحب کہاں جاتے ہیں، ہم نے ان کی واچ کی، نگرانی کی، الگ الگ جوان بیٹھ گئے۔ تو یوسف بھائی ٹیکسی ڈرائیور تھا، بڑوں کے پاس رہا، دعوت میں کام وقت لگایا، صبح اٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا۔ تو فرمایا عشاء کے بعد درخت کے نیچے مسلح بچھا کر نماز پڑھ کے ہچکیاں لے کر جب روتے تھے شیر آ کر کے پاس میں بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں قطر کے ایک صحابہ رسول پور میں فوجی تھے، اصل سیکھر کے حفظ کرنے کے لیے آئے تھے، 60 سال کی عمر میں نے رات کو بھی روتے ہوئے بہت دیکھا ہے، 3 بجے بھی روئے، 4 تبھی بھی روئے۔ مولانا میں نے آج تک کوئی دوائی نہیں، جب ضرورت پڑتی ہے مسلح بچھا کر اللہ کو کہتا ہوں۔ کمائی حلال ہے میری، اور آج تک میری تہجد ناگا نہیں گئی، اشراق ناگا نہیں گئی۔ لیکن مولانا کیا بتاؤں، میرے پڑوس میں ایک جوان موبائل دیکھ رہا تھا تو میں سوچا کہ اچھا ہی دیکھتا ہوگا۔ اچانک نظر پڑی تو اس موبائل میں کوئی لڑکی کی تصویر تھی
جب نظر پڑی ہے تو مولانا اس رات جاگتے ہوئے تہجد نہیں پڑھ سکا، کروٹیں بدل رہا ہوں، مصلی پر آنے کو من نہیں چاہ رہا، اشراق میری چھڑ گئی، رویا ہوں اور بہت رویا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی مجھے پکڑا ہے۔ ہم میرٹھ جا رہے تھے، جے پور میں ایک صاحب آئے اور کہا مولانا دعا کرو، میرے سینے میں قرآن تھا اور اچانک کوئی گناہ ہو گیا، میرے سینے میں سے قرآن چڑیا کی شکل میں اڑ گیا، جیسے کہ وہ گویا کہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے کہ اچانک ان کے سینے سے قرآن چڑیا کی شکل میں اڑ گیا۔ اسی طریقے سے کہا مولانا قرآن میرے سینے سے نکل گیا۔ حسن بصری نے ایک حافظ کو دیکھا، نظر بد کر رہا ہے، فرمایا بیٹا سزا ملے گی دیر سویر۔ 10 سال کے بعد قرآن سینے سے نکل گیا۔ حلال کمائی پر اس کی نگرانی رکھو۔ فاقہ آئے بچوں کو کہو بیٹا صبر کرو، فاقے میں مزہ آئے گا۔ امام احمد ابن حنبل فاقہ آیا، قرآن کی نسبت سے حالات آئے۔ علامہ رومی نے واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ جیل میں تھے اور ایک آدمی گلاس میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، جیل والے نے پکڑا، بھائی تم کون ہو؟ خوبصورت چہرہ ہے اور تم کوئی باہر سے آئے ہوئے ہو، تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، میرے احمد پر قرآن کے تعلق سے حالات آئے ہیں، کوڑے مارے گئے ہیں، جنت کا پانی ان کے بدن پر جا کر کے لگا دو تاکہ جو کوڑے لگے ہیں وہ زخم ختم ہو جائے۔ حلال کمائی ہوتی ہے، جنگلوں میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہماری سن لیں گے۔ آج ہمیں کہاں ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیوی بیمار ہو گئی تو ضرورت، بچہ بیمار ہو گیا تو ضرورت، اچانک کوئی مسئلہ ضرورت پیش آئی تو ضرورت۔ حرام کمائی کی پہلی نحوست یہ ہے اللہ ہماری دعا نہیں سنتے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے میرے شیخ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت سے طے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مدرسے میں آتے تھے، لوگ دعوتیں کرتے تھے تو مدرسے میں آنے کے بعد انگلی ڈال کر طے کرتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ایک مرتبہ اللہ اللہ کر رہے تھے اور وہاں سے غیر مسلم بھائی گزر رہے ہیں، حضرت نے ان کو دیکھ کر کہا اللہ اللہ اللہ، تو وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگے۔ اب یہ تو کورٹ میں کیس گیا کہ انہوں نے جادو کیا ہے تو یہ اللہ اللہ کرنے لگے۔ جج صاحب نے حضرت کو حاضر کیا، بھائی تم نے جادو کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جج صاحب جادو کیا ہوتا ہے، میں تو اللہ اللہ کرتا تھا تو جج بھی اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرمایا ہٹا دو ان کو۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ سب حلال کمائی کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیوں، حلال کمائی ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تقویٰ ہے، یہ مین سوئچ ہے۔ مین سوئچ میں لائٹ آئے گی تو پنکھا بھی چلے گا، ٹیوب لائٹ بھی چلے گی، ہیٹر بھی چلے گا، فرمایا سب چلے گا۔ اور اگر حرام کمائی آئی، حرام کمائی کیا آئی؟ ایمان کا نور دل سے نکل گیا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلے حلال کمائی، اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ حلال کمائی کے تعلق سے نگرانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، جیون سادہ بناؤ۔ مفتی سعید احمد صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، راندیر پڑھاتے تھے بیوی کے ساتھ، تو گھر میں ایسا واقعہ آیا، دانا پانی نہیں تھا، تنخواہ چھوٹی سی تھی، تھوڑی سی تنخواہ تھی۔ بیوی کو کہا صبر کرو صبر کرو، حرام میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ جی صبر کیا۔ ایک وقت ایسا آیا، حضرت حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھتے تھے، جب بات سمجھ میں نہ آئے سو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ خواب میں الہام کرتا تھا، خواب میں الہام کرتا۔ یہ حلال کمائی کا نتیجہ ہے۔ جی حلال کمائی ہوتی ہے تو گھروں میں انوارات ہوتے ہیں۔ حلال کمائی کی، حرام کمائی کی دوسری نحوست غلط سجے گا۔ میں ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک صاحب بڑے نیک تھے، ٹیکسی ڈرائیور تھے، اچانک اپنی ٹیکسی میں کسی کو بٹھایا، ٹیکسی وہ پیسنجر 1 لاکھ کا بنڈل بھول گیا۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور گھر جانے کے بعد دیکھا کہ یہ صاحب پیسہ بھولے ہیں تو اس کے گھر پیسہ پہنچانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا بھائی آپ کا شکریہ، میرے گھر پہنچانے آئے ہو، بیٹھو بیٹھو چائے بناتا ہوں آپ کے لیے۔ اتنا بڑا احسان، گاڑی لے کر آئے، یہ تو میرا فریضہ تھا۔ اب وہاں چائے بنا رہے ہیں، چائے پلائی،
چائے پلانے کے بعد جب وہ پیالہ رکھنے گئے تو صحن میں 10-15 روپے کی کوئی چیز تھی، وہ چپ کے چرانے لگے۔ آئے تھے 1 لاکھ کا بنڈل لینے، اور اچانک یہاں جب چائے کا پیالہ گھر کا مالک اندر رکھنے گیا 10-15 روپے کی چیز چرانے لگے۔ اچانک مالک آیا گھر کا، ہنسنے لگا، ہمیں تعجب ہے 1 لاکھ روپے دینے آئے اور 10-15 روپے کی چیز چراتے ہو۔ فرمایا بھائی مجھے بھی تعجب ہے، کہیں گڑبڑی ہوئی ہے، تحقیق کرو، آپ کی چائے میں گڑبڑی تو نہیں ہے؟ کہا نا میری چائے حلال پیسوں سے ہے۔ کہ نا بیٹا تحقیق کرو۔ تحقیق کی، بیوی نے پہلے صاف نہیں بتایا، اللہ کے ولی نے کہا جلدی سے صاف معلوم کراؤ، گڑبڑی ہوئی ہے۔ جب بیوی پر زبردستی کی تو اس نے کہا میرے شوہر مجھے کچھ مت کہنا، حقیقت یہ ہے دودھ پڑوس میں سے چرایا تھا، چرایا ہوا دودھ جب چائے بنائی اور ادھر پلایا، فوراً اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کے دل کے سارے خیالات گندے ہونے شروع ہو گئے۔ تو فرمایا حرام کمائی کے نتیجے میں ہمارے بچوں کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے، اور اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچوں کی دعا اللہ نہ سنے۔ اور بھائی دوسری بات یہ ہے اپنے گھروں کے اندر میں سادگی لائے، دیکھا دیکھی نہ چلے، جتنی پوزیشن ہے اسی پوزیشن کے مطابق رہے۔ ہمارے بڑے بھائی نے ولیمے میں 2 لاکھ خرچ کیے تھے، اس کی پوزیشن تھی، میری پوزیشن نہیں ہے۔ لوگ کہتے کریں دیکھا دیکھی چلنے والا کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کامل مسلمان وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں چلے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں چلے۔ بلکہ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے وہ انتظار کریں، گاؤں میں کوئی رواج ہو تو انشاءاللہ میں اپنی شادی کے موقع پر ختم کروں گا۔ سامنے والے بیوائی کو بھی کہہ دو تمہاری لڑکی تمہارے پاس 20 سال رہے گی، ہمارے پاس تو زندگی بھر رہے گی۔ تمہیں جتنا اس کی تربیت کا حق ہے اس سے زیادہ ہمیں کہنے کا حق ہے، لہٰذا اپنی بچی کی موج رکھو، نگرانی کرو، غلطی تم کرو گے یا ہمارا بچہ بھگتے گا، کچھ نہیں دو گے چلے گا، ہمیں کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی بچی ہمارے پاس آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ پاک دامن ہو، ہمارے بچے کی محبت میں مخلص ہو۔ فرمایا اچھے انداز میں اس کی رخصتی ہوئی ہو، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گھر آباد ہوتا ہے، دیکھا دیکھی چلنے کے نتیجے میں گھر ویران ہوتا ہے، اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کر رہے رضی اللہ عنہا، مدینہ میں تھے آپ تو آپ نے بکری سے ولیمہ کیا، لیکن آپ سفر میں تھے اور حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو آپ نے سب کو کہا جس کے پاس جو ہے دسترخوان پر رکھ دو۔ کیا مزہ ہے سادگی میں چلنے کا، پوزیشن نہیں ہے۔ بھائیوں کو کہہ دیا بھائی آج تو ولیمے میں یہ کہتے ہیں ایسا کھانا کھلائیں گے جو آج تک کسی نے نہ کھلایا، گھمنڈ کا جملہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دعوت قبول مت کرو جس کا جملہ گھمنڈ کا۔ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ میں کھانے میں موجود تھا اور میزبان نے اتنا کہہ دیا یہ کھانا یہاں ہی بنتا ہے، کسی اور جگہ نہیں بنتا، اور ہمارے یہاں کا کھانا لوگ تعریف کرتے ہیں۔ حضرت نے وہی صاحب کھا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں تواضع رکھو، ہمارے نبی کے گھروں میں سادگی تھی۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کس طرح ہوئی ہے؟ شادی ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، آپ مدینہ المنورہ میں آئے ہیں، ابو بکر صدیق آئے یعنی خسر آئے اور کہا یا رسول اللہ میری لڑکی سے شادی کی ہے، اب تو ذرا بلا لو اپنے پاس۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ضرورت کے پیسے میں آپ کو دے دوں لیکن قرض ہے اللہ کے رسول، میں آپ کو قرض میں دیتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہاں جھولے پر جھول رہی تھی، انصار کی لڑکیاں مجھے لینے کے لیے آئی۔ یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، آج تو سہیلیوں کی بھرمار ہے۔ پالن پور ایک جگہ تفسیر کے لیے جاتا ہوں، لوگوں نے بتایا مولانا ایک لڑکی کی شادی میں 100 سہیلیاں ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے، بربادی گلستہ کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاد پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ باپ کو چاہیے کہ دربان بند کر کے بیٹھے، سامنے والے سمجھی کو کہے تمہاری لڑکی کی رخصتی میں شریعت کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ زندگی دعوت اور تبلیغ کے کام میں کھپائی ہے۔
تمہیں اگر رخصتی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں طاقت ہے میری بہو کو لینے آنے کی، میں آؤں گا، سیدھے سادے طریقے سے آؤں گا، اور اگر تم شریعت کے خلاف کرو کہ ہمارا دل دکھے گا، سیدھی سی بات ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دل دکھے گا، ہمارا دل دکھے گا۔ تم یہ چاہتے ہو تمہاری لڑکی کو ہمارے گھر میں سکون ملے تو شریعت کے خلاف مت کرو۔ یہ مجمع سن رہا ہے، سنو، ایک دن گمال کر لینا بہت آسان ہے، لیکن انجام بھگتنا مشکل ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے گا تو لڑکے بہو میں محبت نہیں رہے گی، سزا دے گا اللہ، یا اولاد نہیں ہوگی یا اولاد معذور ہوگی، خدا کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ایک صاحب اپنے لڑکے کی شادی کر رہے تھے اور شادی میں ہزاروں روپے خرچ کیے، بزرگوں نے بہت سمجھایا، اللہ نے بہت دیا تھا، مال کا نشہ تھا۔ سمجھدار ہے وہ مالدار آدمی جو غریبوں کے ساتھ کھانا کھائے، سمجھدار ہے وہ مالدار آدمی جو بیواؤں کے گھر میں جا کر کے راشن پانی بھرے، اس کے بغیر اللہ نہیں ملے گا۔ غریبوں کو اللہ جلدی ملتا ہے اور مالداروں کو اللہ جب ملے گا جب غریبوں کی خدمت میں لگے۔ حضرت عمر بیواؤں کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، ابوبکر صدیق بیواؤں کے گھر میں پانی بھرتے تھے، مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند پڑھانے آتے تھے تو راستے میں بیوہ کے گھر میں پانی بھر لیا کرتے تھے۔ مفتی جی کو پتا تھا مجھے حدیث کا علم اللہ نہیں دیں گے جب تک بیواؤں کی دعائیں ہمیں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، فرمایا شادی کے موقع پر میں کیا کہہ رہا تھا، انصار کی عورتوں کو لینے کے لیے آئی حضرت عائشہ اور ان کی امی نے کہا عائشہ تیار ہو جاؤ بیٹا، مجھے تیار کیا اور حضور کے پاس رخصتی کرائی۔ ہائے ہائے کیا خوبصورت مزہ ہے، جس سالن میں زیادہ مسالے ڈالے جائیں اس کا مزہ نہیں ہوتا، اوریجنل جو سالن بنایا جائے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کتنا سالن کھا لیا۔ راجستھان میں جاؤ، جو لوگ اصلی کھانا دیسی، مرغی دیسی، دوائی دیسی کہ ریئیکشن نہ ہو، جیون بھی دیسی، جیون دیسی ہوگا اس میں مزہ آئے گا، اس میں لطف آئے گا۔ آج ہمارا جیون دیکھا دیکھی ہو گیا، اڑوس پڑوس کو دیکھنے کے نتیجے میں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی سیدھے سادے طریقے سے، اپنی بچی کی رخصتی کرے سنت کے مطابق، بہو گھر میں لائے سنت کے مطابق۔ غلطی کیا ہوتی ہے پتہ ہے، ولیمے کی سنت کرنی ہے تو سنت ہو جائے گا، رات کو 1 بجے تک مشورہ ہوتا ہے کتنا کھانا پکانا، اور فجر کی نماز میں سب سوتے ہیں، یعنی سنت ادا کرتے کرتے فجر چلی گئی، بکرا نکالنے گئے تھے اونٹ گھس گیا۔ اللہ اکبر، یہ ولیمہ خیر لائے گا یا کیا لائے گا؟ وہ صاحب جنہوں نے بزرگوں کی بات نہیں مانی، بہت خرچ کیا۔ ایک لڑکا تھا امریکہ گیا، 1 مہینے کے بعد غسل خانے میں زہر کی گولی کھا کر مر گیا، باپ روتا رہ گیا۔ ڈرو ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں برکت آئے۔ رخصتی بلکہ جب سے اس کا رشتہ ہو جائے، رشتے سے لے کر شادی، شادی کے بعد رخصتی، مکمل گویا کہ شریعت اور سنت کے مطابق جیون اپناؤ۔ میں کہتا ہوں جب کسی کو جنات لگتا ہے تب کسی مولانا کے پاس جنات کو نکلوانے جاتے ہیں اور شیطان سوار ہو گیا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں آنے کو من نہیں چاہ رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کا من چاہ رہا ہے، کسی لڑکیوں سے غلط تعلق کرنے کو من چاہ رہا ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا رہا۔ جنات کا حملہ ہوگا کوئی نقصان نہیں، زیادہ سے زیادہ موت ہوگی، شیطان کا حملہ ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میرے بھائیوں، جیون اپنا سادہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا تھا سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے ہے۔ ہمارے نبی کے گھروں کی کہانی ہے، گھروں میں چولہا نہ جلے، مت شرماؤ، یہ تو ہمارے نبی کے گھر کی کہانی ہے۔ اور حضور نے فرمایا الفقر فقری، فقر میرا فخر ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میں تو یتیم ہو چکا تھا، تو میری ماں سویرے کہتی تھی بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تب ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام الدین اولیاء کو اتنا دیا، سارے غریب ان کے دسترخوان پر آ کر کے کھانا کھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، رخصتی میں سادگی کو اپناؤ، علماء سے ملو۔ ایک بات بتاؤ، ہم ہیں مومن،
یعنی منہ انا معروفن، بس جو من میں آئے وہ کرو. ہمارے اسلاف ایسے بالکل نہیں، یہ سنت کے خلاف. صحابہ ہر عمل حضور کو پوچھ کر کرتے تھے. یہاں سے ہم پھٹکے ہم، ہماری اولاد بھی پھٹکی ہے. اپنے بچوں کو کسی کے تابع کرو. میرٹھ میں مولوی عبدالحمید آئے تھے حیدرآباد سے. مولانا میرے والد صاحب نے کہا ہندوستان میں جتنے مشہور علماء ہیں سب کے قدموں میں جاؤ، 40 دن لگاؤ. بیٹا میں تمہارے چہرے سے ایمان کا نور دیکھنا چاہتا ہوں. بات دنیا سے جائے، اپنے بچے کو مسجد کا شوقین دیکھے، اپنے بچے کو تہجد کا عادی دیکھے. حضرت شیخ فرماتے ہیں 17 سال تک میرے باپ نے مجھ کو اپنے سے الگ نہیں کیا. 17 سال کے بعد کہا بیٹا زکریا جا اب تو آزاد ہے. جب میرے ابا نے مجھے کہا تو میں رونے لگا. ابا اب تو مجھے اللہ کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. بیٹا ابا میری کیفیت بدل گئی ہے. اتنی دیر اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کرو. اور میرے بھائیوں خود سادہ بنو. جی بچوں کو نمازی بنانا ہے، شور کرنے کی ضرورت نہیں. اذان ہوئی بیٹا لا مسلح سیدھا مسجد روانہ ہو. خاموش. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں. میرا باپ بولنے سے تربیت نہیں ہوتی، بولنا تو تھوڑا ہو، عمل سے تربیت ہوتی ہے. بلی اپنے بچے کو چوہا پکڑنا زبان سے نہیں سکھاتی، عمل سے سکھاتی ہے. شیرنی اپنے بچے کو عمل سے نہیں سکھاتی، یہ عمل سے سکھاتی ہے. بطخ اپنے بچے کو تیرنا عمل سے سکھاتا ہے. بچہ دیکھے گا چھوٹا ابا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا اللہ نے بلا لیا. حضرت مولانا امین الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے خلیفہ تھے. 43 حج کر کے دنیا سے گئے. بہت بڑی کارگزاری ہے. اذان ہونے کے بعد کسی سے نہیں بولتے تھے. محلے کے بچے کہتے تھے ابو، تو فرماتے تھے بیٹا میرے اللہ نے بلا لیا ہے، بعد میں بات کروں گا. فرمایا ایسی ہماری کہانی ہو، ہمارے سامنے ہماری شادی آ گئی، ہم پردہ کر رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں. کل ہمارے بچے اپنے شادیوں سے پردہ کریں گے. جی ہم اپنے بھابھی سے پردہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے کل اپنی بھابھی سے پردہ کریں گے. شادی کرنے کے بعد بچے کو کہا بیٹا یہ تمہاری بھابھی ہے، خبردار میں نے دیکھ لیا کہ کچن میں تم گئے ہو، خیر نہیں ہوگی تمہاری. بچے کو تھوڑا سا کڑوا جملہ خراب تو لگے گا، لیکن بچہ کسی غلطی سمجھ جائے گا، ورنہ اگر ایک مرتبہ آگ لگ گئی تو گھر برباد ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایم پی کا ایک بچہ پڑھتا تھا. میں نے کہا بیٹا بھابھی سے بات کرتے ہو؟ مولانا مجال ہے میں اپنی بھابھی سے بات کروں؟ آج تک میری بھابھی نے مجھ سے بات نہیں کی. اور میری والدہ کھانا پکاتی ہے درود پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے. مولانا میرے گھر کی کہانی الگ ہے. بس میرے بھائیوں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. حلال کمائی کا خیال رکھو، زندگی میں سادگی لاؤ. باتیں تو صبح صادق تک کرو تو بھی ختم نہیں ہوگی. میں جوانوں کو کہتا ہوں اپنے کو آزاد مت چھوڑو. کہاں جانا ہے؟ آزادی میں مزہ نہیں ہے. میں مثال دوں کہ اگر کوئی آج کسی اسکول میں پابندی بہت ہو تو ہم اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجیں گے جو وہاں پابندی ہے، اور وہاں تو کوئی پابندی نہیں. جو آدمی پابند ہوگا ہم تو خیال لانے میں بھی پابند، صرف دیکھنے میں نہیں، خیال لانے میں. کوئی گندا خیال لائے. ہماری زمین پر ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں 40 سال تک غیر اللہ کا خیال نہیں آیا تھا، غیر اللہ کا خیال نہیں آیا تھا. میرے جوانوں، میرے عزیزوں اور میری بچیوں اور میری بہنوں، اپنے آپ کو تھامنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، بازاروں میں مت جاؤ، ہماری تاریخ میں ہو. ابھی کی کارگزاری بتاؤ. ہماری قوم کی ایک لڑکی کی شادی ہونے والی رونے لگے. امی شادی کی بات مت کرو، مجھے شرم آتی ہے. کپڑا لینے گئی لڑکی تو امی کے پیچھے چھپ رہی ہے. ارے بیٹی دیکھ تو صحیح تجھے کون سے کپڑے لینے ہیں. امی بات مت کرو، مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. وہ باپ ایسے ہیں کہ مولانا جب میں ظہر میں اٹھتا ہوں تو نورانی مخلوق کے ہاتھ میں اپنی چارپائی میں دیکھتا ہوں. میرے بھائیوں ہمیں ہماری منزل کیا تھی اور کیا ہو گیا. ہماری غفلت کے نتیجے میں ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. زندگی سادہ کرو. بڑی بات یہ ہے کامل نماز لاؤ، لیور دیور صحیح رکھو، لالچ میں مت رکھو، لون میں مت پھنسو. لون میں ایسوڈ میں دشمن کہتا ہے لون، رکشا کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لون، یعنی لون تم لوگے تو ہماری جال میں پھنسو گے.
اس کا الٹا کرو، نہ لو نہ لو۔ ہمارے پاس ایک جوان آیا، ہمارے یہاں رتنپور میں مہینے میں ایک مجلس ہوتی ہے کہ مولانا ہماری قوم کے مومن لوگ 10% پر گویا کے بیاج پر پیسے لاتے ہیں، 1,00,000 روپیے لاؤ اور ہر مہینے 10,000 روپیے دو۔ عقل کہاں چلی گئی ہے میرے بھائیوں؟ بغیر مفت میں کسی کو 10,000 ہر مہینے دے رہے ہیں لالچ کے نتیجے میں۔ فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب قرض آتا ہے تو خودکشی کرتا ہے آدمی، اور خودکشی کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اب میں ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ ایک بات دل میں بٹھانا، اپنے کو کسی کے تابع کرو۔ گاؤں میں علماء ہیں، پوچھ کر کے چلو، پوچھنے والا بچ جاتا ہے۔ مفتی محمود صاحب کے پاس دیوبند میں ایک آدمی آیا، حضرت مجھے تھانہ بھون جانا ہے۔ نہیں جانا بیٹا۔ حضرت جانا ہے۔ نہیں جانا۔ حضرت نے منع کیا، نہیں گیا۔ پتا چلا جس بس سے گئے جانا تھا اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی نہیں بچا، سب مر گئے، یہ بچ گیا۔ ایک نہیں 10 واقعات ہے۔ حضرت جی مولانا حضرت محمد صاحب پالن پوری حضرت جی کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ مولانا عبد الرحمان صاحب خیاسنا والے وہاں آئے تھے، تو حضرت مولانا عمر صاحب نے پوچھا ہمارے بچوں کا بمبئی میں کیا حال ہے؟ باتیں کرنے میں تھوڑی وقت زیادہ لگا دیا۔ حضرت جی کو کشف ہو گیا وہاں کمرے میں، تو کسی کو کام اور عمر کو کہو دنیا کے تذکرے میں زیادہ نہ لگے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہمارے من میں جو آیا، من میں تو کل کفر کی بات آئے گی، کل شرک کی بات آئے گی، من میں جو آئے وہ سب مت کرو۔ نمبر 2 مکمل نماز کا پابند بناؤ۔ نمبر 3 یہ بات بٹھاؤ شریعت سنت پر چلو گے شیطان ڈرے گا ہم سے، ہاں، اور اگر شریعت سنت کے خلاف چلو گے شیطان ہمارے گھروں میں بچے دے گا، اور جن گھروں میں شیطان بچے دیتا ہے گھرانہ ویران ہو جاتا ہے، آپس میں نفرتیں، محبت نہیں، برکتیں ختم، یہ سب آ جاتا ہے۔ شریعت سنت سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ اب اگر ان باتوں پر اگر کوئی یہ کہے کہ عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو بھائی بندش لگ گئی ہے، اور یہ بندش کسی نے جادو نہیں کیا۔ آج تو آسان ہے کہ کسی نے مٹھ ماری ہے، کسی نے مٹھ نہیں ماری، باپ کا دل دکھایا ہے اس لیے اللہ ناراض ہوا ہے، باپ کا دل راضی کر دو، اللہ کے مخلوق کو ناراض مت کرو، سب کا دل خوش کرو۔ فرمایا ایک بات کہوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ان کی بیوی نے کہا حضرت میں میکے جا رہی ہوں، مرغی کو ڈبے میں سے کھول دینا، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت کا حافظہ بہت تھا، جب لکھنے بیٹھتے تھے غضب کا قلم چلتا تھا، حضرت مرغیوں کو ڈبے میں سے کھولنا بھول گئے، اب یہاں لکھنے بیٹھے تو قلم چلتا ہی نہیں، دماغ ہینگ ہو گیا، دل کسی نے بند کر دیا۔ حضرت تو اللہ کے ولی تھے، بارے علاق کیا بھول ہوئی، اللہ نے دل میں ڈالا، تم نے مرغی کو بند کیا ہے، اور یہاں دماغ علم چاہیے تمہیں۔ حضرت نے مرغیوں کو کھولا، فوراً علم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باپ ناراض ہوگا اللہ کبھی نہیں ملے گا، ماں ناراض ہوگی اللہ کبھی نہیں ملے گا، اولاد ناراض ہوگی اللہ کبھی نہیں ملے گا، ماں باپ پڑوسی ناراض ہے اللہ کبھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کی مخلوق کو خوش رکھو اور لوگوں کی دعائیں لو، اور کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ جو چاہیے مصلی پر پڑھو، اللہ سب دے دیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہوں، امام وقت تو ہو رہا ہے لیکن وقت پھر شاید نہ معلوم، یہ دوستوں کی مجلس آپ کو جتنی جلدی ہے اس سے زیادہ مجھے جلدی ہے، کیونکہ مجھے وہاں جے پور میں ایک مجلس اٹینڈ کرنی ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، لیکن میں رک گیا ہوں، میں نے کہا اس کے بعد پھر نکلوں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے حالات آئے ان پر قرآن کے تعلق سے، دل میں آیا میں فلانے ملک میں جاؤں، جنگل پار کرتے کرتے دل میں آیا کہ اب میں تھک گیا ہوں، اب اس مسجد میں جا کر ٹھہر جاؤں۔ مسجد میں گئے تو مؤذن نے کہا یا مسافروں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ بھائی میں مسافر ہوں، تھکا ہارا ہوں، ٹھہرنے دو مجھے۔ نہ یا اجازت نہیں ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ سامنے روٹی پکانے والا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، سمجھ گیا ہو کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، حضرت ملے یار چلو، لے گیا۔ حضرت تو خوش ہو گئے، فرمایا حضرت بعد میں آرام کرو، پہلے روٹی پکاؤ کھا لو۔
اب وہ روٹی پکاتے پکاتے کچھ پڑھتا تھا. حضرت نے فرمایا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ حضرت میں گنہگار آدمی ہوں, استغفار بہت کرتا ہوں. حضرت تو حدیث پڑھاتے تھے, سمجھ گئے کہ بیٹا استغفار کے نتیجے میں اللہ نے تیری سب بندے سے دور کر دی ہوگی. حضرت کیا بتاؤں, زمین پر رہتے ہوئے عرش کا مزہ محسوس کرتا ہوں. سارے کام اللہ نے کر دیے, لیکن حضرت ایک کام نہیں ہوا. میرا کام استغفار کرنا ہے, استغفار کی کثرت, وہ کام بھی اللہ کرے گا. بیٹا کیا کام ہے؟ کہ حضرت میں نے سنا ہے احمد نام کے امام ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, قرآن کے تعلق سے حالات آئے ہیں, میری ناپاک آ کے ان کی زیارت کو ترستی ہے, لیکن حضرت یہاں میں اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا ہوں, میں اس ملک میں جانے کی سکت نہیں رکھتا. میرا کام مصلی پکڑ کر استغفار کرنا ہے, یا تو اللہ اپنی قدرت سے احمد کو میرے قدموں میں لائے گا, یا اللہ مجھے امام احمد کے قدموں میں پہنچائے گا. امام احمد کا دھاڑے مار کر رونا شروع کیا. بیٹا تیرے استغفار کی کثرت نے احمد کو تیرے قدموں میں پہنچا دیا. بھائیوں, اولاد نہیں ہوتی, استغفار کرو. ابھی 3 مہینہ پہلے میرا بھاؤ نگر کا سفر تھا. ایک صاحب نے کہا مولانا میری 2 لڑکیاں ہیں, اولاد نہیں ہوتی, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, بڑے بڑے آسباب گرا رہا تھا. میں نے کہا تمہارے آنسوؤں میں طاقت ہے, تم تنہائی پکڑو, استغفار کی کثرت کرو اور یہ دعا پڑھو, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور مناؤ اللہ کو جتنی طاقت ہو, کسی عامل کے چکر میں مت رہو, آپ کی طاقت. اور روئے اور بہت روئے. 2 ہفتہ پہلے میسج آ گیا کہ دونوں بچیاں حاملہ ہیں, اللہ نے پیٹ میں بچہ قرار پایا. کسی کو 10 سال کے بعد, کسی کو 15 سال کے بعد. میرے بھائیوں, اللہ کا نظام بند نہیں ہوا, استغفار کی کثرت کرو. حسن بصری کے پاس کوئی آتا تھا, اولاد نہیں ہوتی, استغفار کرو. نرینہ اولاد نہیں ہوتی, استغفار کرو. پانی نہیں ہے, استغفار کرو. تو بھائی کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرو. کرو گے استغفار کرو گے تو دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی وقت لگے گا. 1000 مرتبہ گھما دو دانے. ہم کہتے ہیں گھماؤ گے تو رکاوٹیں ختم ہوگی, ورنہ جماعت میں جانے کے بعد 4 دن سب اول میں کہاں چلے گئے, بندش لگ گئے. میرے حافظ مسلح پکڑو, یا کم از کم سوتے 1000 مرتبہ استغفار پکڑو, موت تک سبھی عمر لی جائے گی انشاءاللہ. بندش نہیں توڑتے لوگ, اور علاج بھی نہیں لیتے, بیمار ہے اس کا علاج. دوسری بات, کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو. ہر درد کی دوا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ملے گا؟ میں نے مشکات کی کلاس میں اسی کا یہ کہا, جو بچہ زیادہ درود پڑھے گا اس کو میں انعام دوں گا. میں کبھی کبھی بچوں میں ایسے آپشن لاتا ہوں تاکہ بچہ درود پڑھتے پڑھتے نکل جائے, چکھ لے, کوئی نور دیکھ لے. اور میں نے کہا بچوں 1 مہینے کے بعد کہوں گا, کوئی کسی کو نہ کہے. کہو گے تو ہو سکتا ہے کہ ترقی رک جائے گی. سب چپکے چپکے پڑھو. 1 مہینے کے بعد میں کپڑے کا جوڑا لایا, عطر کا بوتل لایا. بتاؤ بچوں جمعرات کا دن ہے, کس نے درود زیادہ پڑھا ہے؟ ایک بچے نے کہا حضرت میں نے 50,000 مرتبہ درود پڑھا سبق کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کسی نے کہا 40,000 مرتبہ. سب سے جس نے زیادہ پڑھا تھا اس کو میں نے جوڑا دیا, عطر کا بوتل دیا. ابھی 1 مہینہ ہوا, یہ شروع سال کی بات. ایک بچہ آیا, مولانا ایک بات بتاؤ. میں نے کہا بتاؤ بیٹا. کہا حضرت جب آپ نے انعام دیا تھا اس وقت سب سے زیادہ درود میں نے پڑھا تھا, لیکن آپ انعام دینے کی بات کرتے تھے. میں نے سر جھکا کر اللہ سے بات کی, ربا مجھے اللہ استاد سے انعام نہیں چاہیے, مجھے تیرے در سے انعام چاہیے. حضرت میں اس رات سویا ہوں, مالی ریاض خواب میں آئے اور مجھے سینے سے لگایا, بیٹا پڑھتے رہو درود, صحیح راستہ تم نے پکڑا ہے. قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے جو دیوبند کے محسن تھے, فرمایا بیٹا صحیح چل رہے ہو. مولی یحییٰ خواب میں آئے, سر پر ہاتھ پھیرا, بیٹا صحیح چل رہے ہو. حضرت تھانوی آئے, بیٹا صحیح چل رہے ہو. بچہ اتنا خوش ہوا کہ 5 انگلیاں گھی میں. فرمایا مولانا اب روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں اور جمعہ کو 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد. ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب کو ڈاکٹر نے کہہ دیا باہر کا سفر نہیں کر سکتے, شوگر بہت زیادہ ہے. حضرت نے فرمایا سبحان اللہ, پوری رات حضرت درود پڑھتے رہے. ڈاکٹر کو بلایا, چیک کرو
शुगर नॉर्मल हो चुका था। मेरे भाइयों, कहाँ जाना है? हमारे पास कुरान है, हमारे पास तहज्जुद है, हमारे पास इशराक है, हमारे पास माओ के कदम है, हमारे पास बाप का पाँव दबाना है, जमजम घरों से निकलेगा, कहीं नहीं जाना। ईशा के बाद मुसल्ला पकड़ कर अल्लाह को मनाओ। बात मेरी लंबी हो रही है। मैंने 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार का कहा, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ का कहा, 100 मरतबा क़ुल हुवल्लाह पढ़ो, अल्लाह प्यार करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह जब प्यार करेंगे, एक बात बताऊं नुक्ते के तौर पर, ये जो जवाब देते हैं इसमें जुनैद बगदादी छुपे हुए हैं, बायजीद बस्तामी छुपे हुए हैं। उनकी जमीन में पेट्रोल निकले ये पोजीशन है, लेकिन पेट्रोल का पंप तो लगावे, थोड़ा सा लगाएंगे तो निकल जाएगा। बाज़ मरतबा एक आलिम को पानी निकालने में पानी निकल जाता है, उसका खूब वज़ाइफ करने पड़ते हैं। और बाज़ मरतबा एक जवान, उसको उसके दादा की दुआ लगी हुई है, सिर्फ कोई बंदिश लगी थी, यहाँ इस्तिग़फ़ार शुरू किया, बंदिश टूटी और अचानक उसके ख्वाब बदल गए, निज़ाम बदल गया। खुदाए पाक की कसम, हमारे असलाफ के बनने का राज ये था। हम अल्लाह के रास्ते में जरूर जाते हैं, चलते चलते तस्बीह पढ़ते हैं। लोग कहते हैं मौसम चलते चलते पढ़े, मैंने कहा चलते चलते पढ़ोगे सवाब मिलेगा, दोस्ती नहीं होगी, यारी नहीं होगी, यारी के लिए खलवत तलाश करो। हज़रत शेख फरमाते थे, एक मरतबा अपना हाथ जमीन पर मारा, फदाइल अमाल लिखने वाले, हाय चला गया वो जमाना। ज़करिया अकेला होता था, दरवाजा बंद कर देता था, कुंडी बंद कर देता था और मेरे रब को मनाता था। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बुढ़ापे के आलम में कुंडी बंद करके उठ बैठ कर रहे थे अल्लाह के सामने और यूं कहा कि मेरे रब्बा, मैं तेरी नाफरमानी बहुत की है, मुझे माफ फरमा दे। कहाँ चले गए वो बूढ़े जो रातों में रोते थे और गांव में रोने की आती थी? मेरे भाइयों, बाजारों के चक्कर छोड़ दो। सालों में कभी बच्चा बाजार जाए, कभी महीनों में बाजार जाए, मर्द कभी कभी बाजार जाए, और आज तो हमारी औरतें पर्स लेकर के बाजारों में घूमती है। कहाँ जाना है हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को कहाँ जाना है? बेहयाई ना आ जाए, कहीं किसी लड़के की मोहब्बत इसके दिल में ना आ जाए। मेरी बहनों, आपका छोटा भाई और मेरी बड़ी बहनों से मैं कहता हूँ, आपका गुनहगार बच्चा आपको साफ साफ शब्दों में कहता है, मेरी कौम की बहनें भटक गई है और मेरे कौम का जवान भटक गया है। मेरे जवानों, आओ, हाथ बदलो, निजाम बदलो, अपनी माओ के कदमों में आओ, तन्हाई में बैठ कर रो अल्लाह के सामने। अल्लाह आज देने के लिए तैयार है। आज की रात में तौबा करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक पढ़ाया मैंने 3 बातों का, लेकिन अगर तुम सबक याद करोगे तो इसका मतलब आपने सबक याद किया है, वरना कोई आया था कहकर चला गया, कहीं हमारी बात रायगा न जाए। 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। फायदा आपको होगा कि मुझे? अरे बोलो, आपको, मुझे सवाब मिलेगा। सुनाओ, एक साहब की लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, परेशान, यहाँ 50,000 खर्च किए, यहाँ 40,000 खर्च किए, यहाँ 1 लाख खर्च किए। रतनपुर हमारी मजलिस में आए और हमने ये इस्तिग़फ़ार का अमल किया। उन्होंने कहा मौलाना साहब कहते हैं करे तो सही। इन्होंने ऐसे ही आजमानी की गरज से करना शुरू किया। अब यहाँ लड़की को कंट्रोल में होने लगा। इस्तिग़फ़ार की मिसाल ऐसी है, एक बाप गुस्से होकर कुल्हाड़ा लेकर अपने बच्चे का सर फाड़ने दौड़ा था। बच्चे ने कोई गुनाह किया था, बच्चे ने दौड़े दौड़े आकर बाप का पाँव पकड़ा। अब्बा जी भूल हो गई, कभी नहीं करूंगा मैं। जब बच्चा पाँव पकड़ता है ना, बाप का गुस्सा ठंडा हो जाता है। आज हमारा रब गुस्से हुआ है, आसमान का तेवर बदला है, जमीन की चादर बदली है, इसलिए अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ सजाओं की शक्लें हमारे ऊपर रखी है। जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे इंशाअल्लाह सारी सजाओं की शक्लों से हम बच जाएंगे और अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। इस्तिग़फ़ार नबी का बदल है, इस्तिग़फ़ार नबी का बदल है। नबी के होते हुए अज़ाब नहीं आ सकता, इस्तिग़फ़ार के होते हुए उस पर अज़ाब नहीं आएगा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम मुस्तग़फ़िरून। इसलिए मेरे भाइयों, जिन्होंने इस्तिग़फ़ार की ताकत समझ ली है, वो तो मैं कहता हूँ 8 घंटा दुकान में जॉब करते हो, आधा घंटा अल्लाह के लिए निकाल दो, तुम्हारे जॉब में और तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। 8 के बजाय 8.5 समझ लो, 10 घंटे के बजाय 11 घंटे समझ लो, फिर देखो इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ برکت دے گے۔ ہمارے والد ماجد سناتے تھے، ہماری والدہ کو آج سے 35 سال پہلے بلڈ کینسر ہو گیا، پالن پور کے سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے، میرے والد ماجد کے پاس پیسے نہیں تھے، فرمایا بیٹا پورا گاؤں جمع ہو گیا، میں تمہاری والدہ کو لے کر وہاں کھیت میں گیا، مشین چالو کیا اور درخت کے نیچے 2 رکعت پڑھ کر کہا میرے ربا گھر والے بیمار ہے، پیسے نہیں ہے میرے پاس، تو انتظام فرما دے۔ فرمایا بیٹا میں رویا، بہت رویا، اللہ پاک نے بلڈ کینسر کہاں چلا گیا، آج بھی اللہ نے والدہ کو تندرستی دی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کو دور مت سمجھو، اللہ قریب ہے، سارے حالات کا حل مسلح ہے، زمزم بھرے اس گھروں سے ہی نکلے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں، وہ 3 باتیں مت چھوڑنا۔ 1000 مرتبہ استغفار، چھوٹا استغفار پڑھو، استغفر اللہ، اور نستغفر اللہ پڑھو گے تو پوری امت شریک ہو جائے گا نون کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے۔ یا استغفر اللہ ربی اتنا پڑھو، یا استغفر اللہ العظیم یہ پڑھو جی، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں دعا میں بھی دل لگ جائے گا آپ کا جی، دعا میں دل لگے گا، اور ایسا دل لگے گا کہ تم گھنٹوں اللہ سے باتیں کرو گے۔ اور دیکھو دعا مانگنے سے پہلے 2 بات، ایک یقین کے ساتھ دعا کرو، شک کے ساتھ نہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس 100 روپے لینے آتا ہے، کبھی شک نہیں کرتا میری ماں دے گی، کیوں نہیں دے گی، نہیں ہوگا تو ادھر ادھر سے لا کر دے گی، ہم اپنے اللہ سے شک کرتے ہیں، پاپ ہوا ہے یہ بہت بڑا۔ نمبر 2، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، بھائی صاف کر دو۔ مسلمان کپڑوں کا بھی صاف ہوتا ہے، دل کا بھی صاف ہوتا ہے، اتنا دل صاف رکھو، جنہوں نے رشتہ توڑا ہے نہیں بولتے ہو، آج جا کر کے چائے پی لو، آج جا کر کے چائے پی لو، اتنی ہمت رکھو۔ ہمارے گھر میں ایک ایسا معاملہ بنا تو میں نے دیکھا وہ بھاگ رہے، میں نے اسکوٹر ان کے پیچھے بگایا، بھائی کہاں جاتے ہو بھاگ کر، تمہیں رشتے داری کی ضرورت ہو نہ ہو لیکن مجھے ضرورت ہے، بھائی مت بھاگو، یہ لے جاؤ، بہن کو طلاق ہوئی ہے، لیکن جو رشتے داری اللہ نے بنائی اس کو ہم کون ہے توڑنے والے؟ جاپان نے کوئی آئٹم بنائی ہے توڑ دو، چائنا نے کوئی آئٹم بنائی ہے توڑ دو، لیکن جو رشتے داری اللہ نے بنائی ہے ہم کون ہے توڑنے والے؟ رشتے داری کا خیال رکھو، اور دل 7 سمندروں سے بڑا رکھو۔ سمندر پورے شہر کا گندا پانی لیتا ہے اور سب کو اچھا پانی لیتا ہے، 7 سمندروں سے بڑا دل رکھنے والا وہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور آدمی آگے بڑھتا ہے۔ دل صاف رکھو۔ اب میں مختصر دعا کروں گا، اللہم